اپنے کلام میں کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی 2-4 آدمی بیٹھ جائیں ٹی وی پر اور وہ جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے لکھا ہوا ہے کہ یسوع زندہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ تجزیہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ان پر کوئی اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ غلط کلام کے مطابق نہیں بولتے تو ہم ان کی باتوں کو نہ مانیں، بلکہ وہ بات مانیں جو خدا کے کلام میں، جو اس کے معتبر کلام میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ لکھا نا کہ یسوع کو کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ یسوع خدا کا کلام ہی ہے، اس کا نام ہی کلام خدا ہے۔ جو کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا پڑے گا، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں مانتے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ہماری نجات کے لیے یہ ایک رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا 10 باب اس کی 30 آیت سے 42 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کا مقصد کیا ہے۔ یوحنا 10 باب اس کی 30 آیت سے 42 آیت کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھے۔ یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 30 سے 42 آیات تک۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے میں اور باپ ایک ہیں۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتھیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا۔ تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آمین۔ وہ پھر یردن کے پار بابا اتنے ہی کافی ہے۔ آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے، پڑھ لیں 42 تک۔ وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور پتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں پتیرے اس پر ایمان لائے۔ آمین۔ کیا ایمان لائے کہ یسوع اور باپ ایک ہے۔ پہلی آیت میں ہی آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کہا تھا میں اور باپ ایک ہیں، یعنی ایک ہی شخص ہے، وہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ یہاں لکھا ہے، آگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سمجھتے تھے یہ کفر بکتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، صاف ہی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پتھر اٹھائے تاکہ یسوع کو ہلاک کریں، اس کو سنسار کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کفر ہوتا اگر کوئی عام انسان یہ بات کرتا کہ میں اور باپ ایک ہیں، یعنی میں خدا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں خداوند نے یہی کہا تھا، تو یہی لوگ ایمان لائے تھے کہ واقعہ خداوند یسوع اور باپ ایک ہی شخص ہے۔ یہ تھا ایمان ان کا۔
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل کونسل جو تھی اس کے بعد انہوں نے 3 خدا بنا لیے اور اس کے بعد سارے گڑبڑ ہو گئی. اب کیاس ہے جو مسیحی دنیا اس میں کیاس ہے، کیونکہ یہاں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس خدا سے آپ دعا کریں گے. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتا ہے تو یہ اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے. یوحنا 9:35 سے 38 آیت میں پڑھیں کہ یسوع ہمارا خدا اور ہمارا بادشاہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یوحنا 9:35 سے 38 آیت. اور آپ نے دیکھا کہ میری سب دعاؤں میں یہی ہوتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے منہ سے الفاظ کیوں نکلتے ہیں. لیکن آج آپ نے کلام کے مطابق دیکھ لیا کہ خداوند یسوع ہمارا خدا اور ہمارا بادشاہ ہے، اس لیے ہم اسے سجدہ کرتے ہیں. یوحنا 9:35 سے 38 آیت کوئی بھی پڑھے. یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اسے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا. آمین. ہاں، یہ پہلے بھی آپ نے پڑھی آیت کہ اسے اس پر ایمان لایا اور اسے سجدہ کیا. اگر سجدہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ یسوع کو نہ بادشاہ تسلیم کرتا ہے اور نہ خدا تسلیم کرتا ہے. خداوند اور خدا ایک ہی شخص ہے، لیکن اس لیے خداوند یسوع کو ہر وقت خدا نہیں کہا گیا. کہا گیا کہ وہ خداوند ہے. خداوند انسان کو بھی بنایا جاتا ہے، یعنی بادشاہ جو انسان ہوتا ہے، اس لیے اسے خداوند زیادہ تر کہا گیا ہے. خدا کسی اور طریقے سے کہا گیا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر چلیں، یوحنا 1 اس کی 45 سے 51 آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نتنیل جو تھا، جسے نتھانیل بھی کہتے ہیں، اس نے کیا ایمان لایا تھا مسیح پر، کیا ایمان تھا اس کا. ہم دیکھتے ہیں یوحنا 1 اس کی 45 سے 51 آیت تک. یوحنا کی انجیل 1 اس کی 45 ورس سے لے کے 51 تک. فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، اور یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے. یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں. نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا. نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے نبی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے مان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا. پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. آمین. یعنی کہ مسیح نے جب کہا تھا کہ تو اسی لیے ایمان لایا کیونکہ اس نے صرف خداوند یسوع ہی تھا جو کہ مسیح تھا، جو دل کے خیالوں کو جان سکتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ خدا فلیش میں آ چکا ہے، خدا جسم میں آ چکا ہے، اور اس نے اسے کہا تھا کہ تو اسی لیے ایمان لایا. کیا ایمان لایا؟ کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. اور وہ کیا تھا؟ اسرائیلی تھا. یہ
47 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو فی الحقیقت اسرائیلی ہے، یعنی کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو میرا بادشاہ ہے، میں ہوں اسرائیلی۔ یہ بہت عجیب طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے پہلے ہی اسے کہہ دیا تھا کہ تو اسرائیلی ہے، اور جب اس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا بادشاہ ہے اور تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ تھا اس کا مقصد، یہ 47 آیت بتانے کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور اسے خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں۔ خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے